بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین، اس سے قبل بھی میں نے ایک ویڈیو ذکر ہو کے بارے میں اپلوڈ کی تھی، اس کو آپ دوستوں نے کافی سراہا، اس سے فائدہ حاصل کیا۔ آج میں ذکر ہو کا ایک اور انداز آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، جتنے بھی اذکار ہوتے ہیں نا، ان کا جو تعلق ہوتا ہے وہ انسان کے دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ ذکر کرنے سے انسان کا جو دل زنگ آلودہ ہو چکا ہوتا ہے نا، اس کی صفائی ہوتی ہے، وہ صاف ہوتا ہے۔ اور جب دل کا صاف ہونا جو ہے وہ روحانیت کے لیے ایک بنیادی اکائی ہے۔ روحانیت کسی کے میراث نہیں ہے، یہ وراثت نہیں ہے۔ روحانیت کوئی بھی شخص حاصل کر سکتا ہے، جو بھی جستجو کرے گا، جو اس کی تلاش میں سرگرداں ہوگا، جو اس کو تلاش کرے گا، یہ اس کو ملے گی۔ ناظرین، روحانیت حاصل کرنے کے بہت سے طریقے جو اولیاء اعظام ہیں انہوں نے بیان فرمائے ہیں۔ کسی ولی کامل کی صحبت سے بھی روحانیت حاصل ہو جاتی ہے کہ جب قلب سے قلب تک کوئی چیز ٹرانسفر کی جاتی ہے نا، جب دل سے دل کو منور کیا جاتا ہے تو یہ کوئی روحانی شخصیت کرتی ہے، اس کے قرب سے حاصل ہوتا ہے۔ کسی ولی کامل کو راضی کر لینے سے روحانیت حاصل ہو جاتی ہے، چونکہ وہ اپنی قلبی نگاہ سے، وہ اپنی دل کی نظر سے دوسرے کے دل پہ جب وہ نظر ڈالتا ہے تو وہ اس کے دل کی صفائی کر دیتا ہے، اس کے دل پہ لگے ہوئے زنگ کو دور کر دیتا ہے۔ مگر فی زمانہ اس دور میں ہمیں وہ لوگ نظر نہیں آ رہے کہ جن لوگوں کی ہم صحبت حاصل کریں، جن لوگوں کے پاس ہم بیٹھیں، جن سے ہم وہ استفادہ حاصل کریں کہ جو نگاہ سے ہماری کایا کو پلٹ دے۔ ہم جس چیز کے لیے دوڑے مارے پھر رہے ہیں، وہ ایک نگاہ سے ہمارا وہ کام بن جائے اور وہ ہماری ڈائریکشن درست کر دے، ہمیں اس پٹڑی پہ ڈال دے کہ جو ہمیں اپنی منزل تک لے جائے۔ مگر اب وہ جنکشن، وہ اسٹیشن نہیں مل رہے کہ جہاں پہ بیٹھ کے ہم اس گاڑی کا انتظار کریں اور کوئی ہمیں اس گاڑی پہ سوار کر دے، جو گاڑی روحانیت کی گاڑی ہو، اور اس پہ بیٹھ کے ہم اپنی منزل تک پہنچ جائیں۔ یہ بہت مشکل ہو چکا ہوا ہے۔ اس کے لیے اب ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں ان تمام جو طریقہ کار ہیں ان پہ چلنے کی ضرورت ہے کہ جس سے ہمیں یہ فائدہ حاصل ہو جائے۔ یعنی یہ وہ کلمہ ہے کہ جو لامحدود طاقتیں رکھتا ہے، وہ اسم باری تعالیٰ ہے، اللہ کے ذاتی ناموں میں سے ہے، ہو ہے، اللہ کے ذاتی ناموں میں سے ذکر ہو ہے۔ اور ذکر ہو ان تمام اکابر اولیاء نے کیا اور وہ مقام حاصل کیے۔ میرے شیخ سلطان باہو، میرے پیر باہو کو دیکھیں کہ سرکار نے ہو کا ذکر فرمایا، اور ہو کے ذکر سے آپ نے وہ منزلیں، وہ مقام حاصل کیے کہ جو کسی آپ اولیاء اللہ کی صفوں میں آپ ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ تو اس لیے ذکر ہو جو ہے یہ ایک معمولی ذکر نہیں ہے، یہ اللہ کا اسم اعظم ہے، اللہ تعالیٰ کا اسم، اللہ تعالیٰ کے اسموں میں سے ایک اسم ہے ہو۔ یعنی ہو جو ذکر ہے یہ خاص ذکر ہے، اور جب یہ کسی اسم کے ساتھ جڑ جاتا ہے، هو الحی القیوم، جب یہ کسی اسم کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو پھر اس کی قوت، اس کی معرفت یا اس کی روحانیت کا تو پھر ہم اندازہ احاطہ کر ہی نہیں سکتے نا، اندازہ لگا ہی نہیں سکتے نا۔ تو جو ہو ہے
اس کے بہت سے اندازوں میں سے ایک انداز جو ہے وہ آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوا ہوں۔ اس کو ناظرین جو ضروری باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں ذکر کرنے کے لیے، وہ تو آپ کو پہلے سے معلوم ہو چکی ہوں گی، وہ لباس کے حوالے سے، وہ جگہ کے حوالے سے، وہ میں نے اکثر ویڈیوز میں بیان کی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ذکر ہو کرنا ہے۔ ذکر ہو کرنے کے لیے آپ جو بھی ایزی نشست لے سکتے ہیں اس طرح سے آپ بیٹھ جائیں اور ہو کا ذکر جو ہے نا اس کو شروع کر دیں۔ اب سب سے پہلے آپ نے یہاں سے ہو 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 ہو، یہ اس کا انداز ہے، یعنی اوپر دائیں اور پھر بائیں، یہ اسی انداز سے ذکر چلے گا۔ اور ناظرین یہ ذکر کرنے سے کبھی کبھی وجد آ جایا کرتا ہے، یعنی آپ کی جو طبیعت ہے وہ بے خود ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کو ہر طرف کیا نظر آتا ہے؟ خدا کی ذات نظر آتی ہے، اور جب خدا کی ذات نظر آتی ہے تو پھر اپنی ذات ختم ہو جاتی ہے، اور پھر انسان پہ ایک وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور وہ ہو کے ذکر میں جو ہے نا وہ گم ہو جاتا ہے کہ ہو کا ذکر کرنے سے مجھے تو یاد آیا، وہ تیری یاد تھی کہ اب یاد آیا۔ تو پھر سے میں آپ کو جو رپیٹ کر دوں کہ یہ یہاں سے شروع ہوگا اور دائیں طرف آئے گا، اور دائیں طرف سے شروع ہوگا اور بائیں طرف جائے گا، ہو ہو ہو، اور آپ نے اس پہ پورا جو ہے نا وہ زور لگانا ہے، ہو پہ پورا زور لگانا ہے۔ جب اس طرح سے آپ ذکر کو لے کے آگے بڑھیں گے تو پھر دیکھیں کہ روحانیت جو ہے نا وہ آپ پہ کیسے اپنی نور کی برسات جو ہے وہ برساتی ہے۔ آپ کس طرح سے خود کو جو ہے نا وہ ہلکا پھلکا محسوس کریں گے۔ جو دنیاوی آپ کی مشکلات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو دکھ بیماریاں ہیں، جو ٹینشنز آپ لیے بیٹھے ہیں، وہ کس طرح سے وہ دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور آپ کی زندگی جو ہے نا وہ کتنی آسان جو ہے نا وہ آپ کو نظر آنی شروع ہو جائے گی۔ تو اس کو بھی آپ شروع کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، میرے لیے آسانیاں پیدا کرے، انشاءاللہ بفضل تعالیٰ اس کو لے کے آگے بھی بڑھیں گے۔ جو چیزیں میں نے سمجھی، جو پائیں، وہ انشاءاللہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔